بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، تاریخ انسانی کے صفحات پر بنی اسرائیل قوم کا نام بار خاص ثبت ہوا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار انعامات و کرامات سے نوازا، جس کے درمیان عظیم المرتبت انبیاء آئے، جن کے لیے سمندر کو چیر کر رستہ بنایا گیا، جن پر آسمان سے من و سلوہ اترا اور جنہیں پہاڑ کے سائے تلے ہدایت کی روشن کتاب عطا ہوئی۔ مگر افسوس، یہی قوم نافرمانی، سرکشی، غرور اور احکام الہی سے انحراف کا استعارہ بن گئی۔ جب نعمتوں کی قدر نہ کی گئی اور ایمان کو نفسانی خواہشات پر قربان کیا گیا، تو پھر رب ذوالجلال کا عذاب اترا، اور وہ عذاب محض تلوار یا قحط نہیں، بلکہ ایک 40 سالہ وادی طیہ کی روحانی قید کی صورت میں آیا۔ ایسی قید جہاں جسم آزاد تھے مگر منزل گم، راستے بے نشان اور زمین بے آب و گیا۔ مگر یہ بھی ایک تربیت تھی، ایمان کی، صبر کی، اطاعت کی اور نیت کی تطہیر کی۔ پیارے دوستو، قوم کی اصلاح ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے برادر محترم حضرت ہارون علیہ السلام اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین، ان کے خادم خاص اور تربیت یافتہ ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے یوشع، میری طرف سے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالو، انہیں لے کر اٹھو اور ان قوموں سے جہاد کرو جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کی سرزمین پر ناجائز قبضہ جما رکھا ہے۔ ارض مقدس کو کفر کے پنجے سے آزاد کرواؤ۔ 40 سال کی قید تمام ہو چکی تھی۔ اللہ کے حکم اور روح ایمان سے سرشار ہو کر حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو جمع کیا، جن کی تعداد 6 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ قوم جو برسوں سے بے سمتی اور بے بسی کا شکار تھی، اب جہاد کے قافلے کی صورت میں حق کے پرچم تلے صف آرا ہو چکی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں ایک طویل، سخت ترین اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کا نقشہ خون، صبر، قربانی اور ایمان سے لکھا گیا۔ میدانوں میں تلواریں چمکی، دوائیں گونجی اور آسمانوں سے نصرت الہی کے جلوے نازل ہوئے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت 12 میں ارشاد فرمایا تھا، اور فتح عظیم کے بعد کنعان، فلسطین اور شام کے پورے خطے کو بنی اسرائیل کے سپرد کر دیا۔ پیارے دوستو، مفسر قرآن مورخ اسلام علامہ عماد الدین ابن کثیر رقم تراز ہے، اس فیصلہ کن جہاد کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو بے شمار دولت، مال و متاع، سونا چاندی، ہیرے جواہرات اور عظیم فتوحات حاصل ہوئی۔ قوم عمالقہ کے 12,000 افراد، جن میں مرد و خواتین شامل تھے، مارے گئے۔ بے شمار بادشاہوں سے خون ریز مارکے ہوئے، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے صرف شام کے علاقے میں 41 میں سے 31 بادشاہوں کو شکست فاش دی۔ پیارے دوستو، یہ فتح محض زمین کی بازیابی نہ تھی، بلکہ یہ توحید کی سربلندی، نبوت کی تصدیق اور ایمان و جہاد کی لازوال سچائی کا عملی اعلان تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نہ صرف ایک بہادر جرنیل، بلکہ ایک عظیم مسلح اور منصف حکمران بھی تھے، جنہوں نے مفتوحہ علاقوں کو منظم انداز میں 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر کے ایک مثالی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ روایات میں ہے کہ یوشع علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام مفتوحہ علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے، تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان 12 قبیلوں کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ آپ نے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں معاملات اور مناقشات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے، اور 127 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تقریباً 350 سال تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہا۔ پیارے دوستو، اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے، جو انہیں وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ بتدریج اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ دنیا بھر کی برائیوں کو اپنانے کے شوقین اس بدنصیب قوم کی مست فطرت، تباہ ذہنیت اور دین سے بیزاری سب پر عیاں تھی۔ قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، حجت، سرکشی اور غرور اور تکبر ان کی فطرت کا حصہ تھے۔ پھر 12 ٹکڑوں میں بٹی اس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمسائے کے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہتے۔
کبھی امالکا چڑھ دوڑتے، کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی تو کبھی آرامی، جبکہ آئے دن لوٹ مار اور شبہون مارنا ان کا معمول تھا۔ پیارے دوستو، چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ اس میں تورات کا اصل نسخہ، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا عصا، پیراہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ بعض آثار میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر و فلسطین کے درمیان بحیرہ روم کے کناروں پر آباد قوم امالکا کا جابر و ظالم حکمران جالوت اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں اور نامور افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ باقی کو مقہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور تورات بھی ضائع کر دیا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا، نہ سردار و امیر۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ خاتون بچی تھی، جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تو بچے کا نام شموئیل رکھا گیا۔ شموئیل ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی تورات کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شرانگیزیاں، ظالمانہ شرارتیں، لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے درس و تبلیغ سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم لڑائی سے منہ موڑ لو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا، اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت ذلیل و رسوا و تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ پیارے دوستو، نبی نے ان سے مزید کہا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دراصل حضرت لوط بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب میں تم سب میں ممتاز ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے۔ وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا۔
چنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ان کے لیے نہایت متبرک تھا اور جسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح اور سکینت کی علامت تھی۔ پیارے دوستو، طالوت کون تھے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھے، یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ نہایت غریب ہیں، گٹھیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاوی سے تھے، اور جبکہ بادشاہ آل یہودا سے ہوتے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہی۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے: جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑیں۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جس نہر کا اس واقعے میں تذکرہ ہے وہ نہر اردن ہے۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔ کہاں ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے جنگجو، اور کہاں صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج ظفر و موج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دشمن فوج کا سفاک سردار جالوت ایک دیو ہیکل شخص تھا، جس نے اپنے بھاری بھرکم جسم کو لوہے کی زرہ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے مٹھی بھر مجاہدین دیکھے تو غرور اور تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چمکتی تلوار لیے مقابلے کے لیے للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی ہیبت اور رعب کا یہ عالم تھا کہ کسی مجاہد میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں طالوت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طالوت نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اسے میں نہ صرف اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا بلکہ اسے حکومت میں بھی حصہ دار بناؤں گا۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان داؤد بھی تھا جو بظاہر نمایاں شخصیت کا مالک تھا، نہ ہی شجاعت و بہادری میں اس کی کوئی شہرت تھی۔ وہ اپنے والد کے 13 بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، جسے گھر والوں نے میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن جب اس نوجوان نے جالوت کی شجاعانہ مبارز طلبی اور اسرائیلیوں کی پس و پیش کو دیکھا تو اس کے خون نے جوش مارا۔ اس نے طالوت سے آگے جانے کی اجازت چاہی، لیکن طالوت نے کہا کہ ابھی تم نا تجربہ کار اور نو عمر ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر جب داؤد کا اصرار بہت بڑھ گیا تو طالوت کو اجازت دینی پڑی۔ داؤد آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر اس پر توجہ نہیں دی، لیکن کچھ دیر بعد ہی جالوت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما تھے، اور کوئی عجب نہ تھا کہ جالوت داؤد کو زیر کر لیتا کہ اچانک داؤد نے لڑتے لڑتے اپنی گوپن نکالی اور تاک کر پے در پہ 3 پتھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور طاغوتی طاقت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے انہیں ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا
اور اللہ نے انہیں بادشاہی، دانائی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ پیارے دوستو، طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر داؤد کی ذہانت اور شجاعت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی میکال کی شادی ان سے کر دی اور حکومت میں بھی حصے دار بنا لیا۔ تورات کے صحیفہ سموئیل میں طالوت اور داؤد سے متعلق ایک طویل داستان موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو طالوت کی سربراہی میں داؤد کے ہاتھوں جالوت کے قتل پر ختم کر دیا ہے۔ چنانچہ طالوت اور جالوت کا یہ واقعہ یہاں تک ہی مستند ہے، باقی سب اسرائیلی روایات ہیں۔